أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ تقریباً 4 جمعے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک حدیث چل رہی ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چند سوالات کیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے. اس پہلے سوال کا جو جواب تھا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، اور اب تیسرے نمبر پر ہے وتؤتی الزکاۃ. آج تفصیل جو ہوگی، جو تذکرہ ہوگا، وتؤتی الزکاۃ کا ہوگا. دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک صاحب نصاب لوگ اور ایک غیر صاحب نصاب لوگ. اب صاحب نصاب کون ہے اس کا تذکرہ تو آگے آئے گا، اور جو صاحب نصاب لوگ ہیں وہ پھر اس کی 2 قسمیں بنتی ہے. ایک وہ لوگ جن پہ صرف قربانی کا وجوب ہوتا ہے، اور ایک وہ لوگ جن پر زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے قربانی کے ساتھ ساتھ. یہ اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ کا جو نظام بنایا، یہ کیوں بنایا؟ کہ اس کے اندر جو آدمی کا جو ذاتی طور پر، جو اس کے نفسی طور پر جو فوائد ہے، اس میں سے پہلا فائدہ اللہ رب العزت نے یہ رکھا کہ انفاق سے، یعنی خرچ کرنے سے آدمی کے اندر سے بخل، کنجوسی ختم ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کے نظام میں بھی اللہ کا فائدہ نہیں بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے. سب سے پہلا فائدہ، آدمی جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، تو اس کو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جو کنجوسی کی جو صفت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا، آدمی کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مجبور ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کسی دوسرے بندے کے جو صاحب حیثیت ہے اس کے دل میں یہ بات پیدا کرتے ہیں، یہ ڈالتے ہیں کہ تم فلاں بندے کی مدد کرو. تو اس وجہ سے آدمی کے اندر ایک دل میں یہ چاہت اور کیفیت پیدا ہوتی کہ مجھے چاہیے کہ فلاں بندے کی مدد کرنا چاہیے. تو اس وقت جب وہ بندہ مدد کرتا ہے تو اس سے اس کا نفس جو ہوتا ہے وہ بہت سنورتا ہے. اور پھر تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انفاق سے، یعنی خرچ کرنے سے آدمی کے اندر نرم دلی، رحم، ترحم جسے کہتے وہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر چوتھا فائدہ خرچ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو نفس ہوتا ہے اس نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس نفس کی صفائی ہوتی ہے. یہ 4 فوائد ہے کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ باعتبار زکوٰۃ کے ہو، باعتبار صدقے کے ہو، چاہے وجوب صدقات ہو یا نفلی صدقات ہو، یا پھر عشر ہے وغیرہ وغیرہ. تو آدمی جب خرچ کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے تو اس کو اس قسم کے فوائد اللہ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں. اور پھر مجموعی اعتبار سے جو فوائد ہوتے ہیں جب خرچ کیا جاتا ہے، تو پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو
بے سہارا لوگ ہیں ان کے لیے یہ نکلا ہوا پیسہ، نکلا ہوا مال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، سہارا بنتا ہے، اور جو حاجت مند ہوتے ہیں ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ اگر اسلامی مملکت ہوتی ہے تو پھر اسلامی مملکت میں وہ پیسہ جب جمع ہوتا ہے تو بیواؤں کا، بے سہاراؤں کا جو سہارا بنتا ہے یہ مال، وہیں آدمی کے لیے جو سہولیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے راستہ بننا وغیرہ وغیرہ اسلامی مملکتوں کے اندر تو وہ بنتی ہے۔ تو ایک نفسانی فائدہ ہے اور ایک جو ہے آدمی کے مجموعی اعتبار سے جو فوائد ہے ان کا تذکرہ ہے۔ اب آگے یہ ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ ہمارے پاس عموماً یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی بہت چاندی ہوتی ہے اور تھوڑا بہت سونا ہوتا ہے تو ہم چاندی کی بنیاد پہ زکوٰۃ نہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ آج کی تاریخ سے، جیسے آج 9 تاریخ ہے، اس اعتبار سے 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اگر وہ 22 کیرٹ کے حساب سے ہے تو 41,700 روپئے کے حساب سے وہ 41,70,000 کے اعتبار سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے 24 کیرٹ کا ہے تو وہ 45 لاکھ کے حساب سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ یہ اگر صرف سونا ہے تو اس کا مسئلہ ہے یہ، لیکن اگر کسی کے پاس چاندی بھی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چاندی کے اندر 41,842 روپے 50 پیسہ اگر کسی کے پاس اتنی ملکیت بنتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھا لینی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو وہ اس کے لیے تو مسئلہ آسان ہے کہ وہ جو ہے 41,000، چلیے 42,000 موٹا حساب کہ 42,000 میں وہ آدمی صاحب نصاب بن رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے تو اس کو سونے کے نصاب یعنی 41 لاکھ یا یہ بچے پہلے مضمون پریشان کون ہے اس کے اوپر سے بات کرتے ہیں۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ کسی کے پاس تھوڑا بہت سونا ہے، چاندی بھی ہے، اور وہ شخص انتظار کر رہا ہے 45 لاکھ یا 41 لاکھ کا، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر اس کے پاس تھوڑی چاندی ہے تو وہ چاندی کا حساب کرے گا۔ اگر کسی کے پاس چاندی اور سونا دونوں نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا جیسا مال تجارت ہے، وہ مال تجارت پہنچ رہا ہے اس کا چاندی کے نصاب تک یعنی 42,000 تک، تو اس کے لیے 42,000 پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہمارے پاس ایک عجیب مزاج بن گیا، سونے کا انتظار کرتے کہ 7.5 تولے تک پہنچے یعنی 45 لاکھ تک پہنچے یا 41 لاکھ تک پہنچے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اور بعض فقہا نے تو زور اس بات پر دیا ہے کہ سونے سے کم چاندی کی بنیاد پر آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ چاندی کا حساب رکھے اور چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اس میں ہمیشہ یہ سوچے کہ کس طرح ہم غریب کا فائدہ کر سکے اور غریب کا فائدہ کس طرح ہو سکے، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب آدمی خرچ کرتا ہے یا کنجوسی کرتا ہے تو احادیث میں ان چیزوں کا تذکرہ آیا ہے کہ خرچ کرنے والے کے ساتھ کیا معاملات ہے اور کنجوسی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملات ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، تو دوسرا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تو تلف کر لے، ختم کر دے، برباد کر دے، تو پہلا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے۔ یعنی آدمی کے پاس دولت ہے، وہ خرچ کر رہا ہے تو وہ فرشتوں کی ان دعاؤں میں ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فضائل سے وہ بہرہبر ہو رہا ہے کہ اس کی ترقی ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی شخص خرچ نہیں کرتا ہے، بظاہر آج اس کے پاس جمع ہوا ہے مال، لیکن کل کے دن اس کے پاس اس کی بقا نہیں رہے گی، یہ مال باقی نہیں رہ سکتا۔
اور پھر خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بری موت سے بچاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص خرچ کا عادی ہوتا ہے، خرچ کرتا ہے، چاہے وہ نفلی صدقے کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کو عافیت کی زندگی عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں. اور پھر ایک اور حدیث ہے خرچ کرنے کے سلسلے میں، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے سے، خرچ کرنا آدمی کی خطا کو بجھا دیتی ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. یعنی خرچ کرنے سے اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں. اس لیے ہمارا مزاج بننا چاہیے کہ ہم خرچ کریں. اچھا، جو لوگ خرچ نہیں کرتے، اپنے مال کو بچا کر رکھتے ہیں، قرآن کریم نے کیسا انداز اختیار فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ اپنے خزانے یعنی جو اپنا سونا چاندی وغیرہ ہے جو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، یعنی خیر خیرات نہیں کرتے، ان کے لیے کہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ اللہ کے نبی کی طرف ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کیا دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. کن لوگوں کے لیے؟ جو مال جمع کر کے رکھے ہیں لیکن وہ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. اتنا ہی نہیں ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جس دن ان کے یہی اموال جہنم کے آگ کے اندر تاپے جائیں گے، سرخ کیے جائیں گے، جس سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے چہروں کو داغ دیا جائے گا. اس کے ذریعے وہی مال جو جمع کر کے رکھا گیا تھا جہنم میں اس کو جلایا گیا اور اسی جلتے ہوئے مال سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹوں کو داغ دیا جائے گا اس خزانے سے جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے، یہی وہ مال و دولت ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو مزہ جو تم جمع کر کے رکھے تھے. شریعت نے، اسلام نے یہ ایک مزاج بنایا ہے کہ آدمی اگر جیے تو صرف اپنے لیے نہ جیے، بلکہ آدمی کی زندگی دوسرے کے لیے ہونا چاہیے، کہ وہ دوسرے کے دکھ درد کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ایسا نہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، میں سکون سے زندگی گزار رہا ہوں چاہے دنیا جائے بھاڑ میں. یہ مزاج نہیں رہنا چاہیے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کا بھی یہی مزاج بناتا ہے. اس لیے خرچ کرنے کی بنیاد پر فضائل کا تذکرہ ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو مال جمع کرتے کرتے ارب پتی سے کھرب پتی بن گیا، لکھ پتی سے کروڑ پتی بن گیا، اور غریب اپنی غربت کے نچلے سے نچلے طبقے میں جا رہا ہے. یہ اسلام کا مزاج اور اسلام کا تصور یہ نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی مالدار ہے، کوئی صاحب ثروت ہے، اللہ نے اگر اس کو دیا ہے تو اس کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس پڑوس میں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی جنت کی بشارت نہیں ہے. کیا ہے؟ فذوقوا ما کنتم تکنزون. اسی لیے آدمی کو اپنا مزاج بنانا چاہیے. ہم بحیثیت مسلمان اسلامی مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم خرچ کریں. اور خرچ کس پر کیا جائے، کس طریقے کا کیا جائے، کس پر کیسا خرچ ہونا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں اس کی تفصیل آئے گی. اور ان چیزوں کو سننے کے بعد ہمارے دل میں جذبہ اور داعیہ یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، زندگی گزارے. یہی ایک کامیاب مسلمان کی نشانی ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو تو اس کے لیے یہ فضائل ہے، اور جو نہیں چاہتا، جو اپنی زندگی برباد کرنا چاہتا، اس کے لیے وعیدوں کا بھی تذکرہ ہے. اس لیے ان چیزوں کو سننے کے بعد اپنے اندر، اپنے اللہ کے سامنے
وعدہ کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو بے انتہا قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ حامد بھائی ابھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اور حسن بھائی کے بھائی بابر بھائی، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، بتا رہے ہیں کہ منہ سے غذا بند ہو گئی، تو ان کے لیے بھی دعائے صحت فرمائیے۔ اسی طرح جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے دعائے صحت کیجیے، اللہ رب العزت صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے پڑوس میں انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائیے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ بخشش کا، عفو درگزر کا معاملہ فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان کے ماننے والوں کو اتباع سنت کی توفیق سے بہراور فرمائے۔ اور اسی طرح جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے اور بلندی درجات نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔